السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال عز وجل في موضع آخر: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ معزز علماء کرام، محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے حمد و صلوات کے بعد سورہ انعام کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان صحابہ کو جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ایسے صحابہ کو آپ اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے مطالبے کو مان کر ان غریب صحابہ کو، ان نادار صحابہ کو اپنے آپ سے دور کر دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں یہ بتایا گیا، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں یہ بتایا گیا، اس آیت کے بیک گراؤنڈ کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم آپ کی دعوت پر غور کریں، ہم آپ کی دعوت کے بارے میں سوچیں، ہم آپ کے پاس آئیں، تو سب سے پہلے آپ کے اطراف جو غریب صحابہ ہیں، جو نادار صحابہ ہیں، جو آپ کے اطراف رہتے ہیں، جو آپ کو گھیرے رہتے ہیں، آپ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں، آپ ان کو اپنے سے دور رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان غریبوں کے رہتے ہوئے ہم جیسے معزز لوگ، ہم جیسے اشراف لوگ، ہم جیسے مقام مرتبے والے لوگ، ایسے لوگ اگر ہم آئیں گے تو ہمارا مقام متاثر ہوگا، ہمارا مرتبہ متاثر ہوگا، اس لیے پہلے آپ انہیں دور کر دیں۔ تو آسمان سے وہی نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان مشرکین مکہ کے مطالبے کو مان کر، ان مشرکین کی ڈیمانڈ کو مان کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان غریب صحابہ کو اپنے آپ سے دور کر دیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ آپ ان سے کہو، ان مشرکین سے کہو، ایمان لانا ہے، بغیر شرط کے ایمان لائیں، کنڈیشن کے بغیر ایمان لائیں۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو ہرگز مطلوب نہیں ہے، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو ہرگز مقبول نہیں ہے۔ حضرات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی منشیت سے انسانوں کو ایک درجے اور ایک طبقے میں نہیں رکھا۔ تمام انسانوں کا اسٹیٹس ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک درجے اور ایک طبقے میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف درجات میں بانٹا، مختلف طبقات میں بانٹا، انسانوں کو مختلف اسٹیٹس، کسی کو غریب بنایا تو کسی کو مالدار بنایا، کسی کو اعلیٰ حسب و نسب والا بنایا تو کسی کا حسب و نسب کمتر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معاشرے کے اندر شہرت عطا کیا تو کسی کو گمنام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معاشرے کے اندر صاحب اثر و رسوخ بنایا تو کسی کو بالکل نادار اور کمزور بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرے کے اندر یہ جو تقسیم کی ہے، کسی کو مالدار بنانا، کسی کو غریب بنانا، کسی کو شہرت عطا کرنا، کسی کو گمنام کرنا، یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم ہرگز اس لیے نہیں ہے کہ مالدار لوگ غریبوں کو رگڑیں، ان کو کچلیں، ان کو مسلیں، ان کو ستم اٹھائیں، اس لیے نہیں، بلکہ وہ امتحان ثابت ہو سکے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کیا ہے انسانوں، ہم نے تم میں بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اے انسانوں، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ کیسے آزمائش کا ذریعہ؟ ایک غریب کا وجود، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں، کسی بھی سوسائٹی میں ایک غریب کا وجود ایک مالدار کے لیے امتحان ہے، ایک مالدار کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک غریب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ وہیں ایک معاشرے میں ایک مالدار کا وجود، ایک مالدار کا وجود ایک غریب کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک مالدار کو کھاتے پیتے دیکھ کر، اچھا پہنتے اوڑھتے دیکھ کر اللہ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے یا نہیں، اور تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ایک بہت بڑا امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سماج، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی میں معاشرے کے جو غریب ہوتے ہیں، جو نادار ہوتے ہیں، جو ضعیف ہوتے ہیں، ان کے وجود کو باعث رحمت قرار دیا۔ ان کا وجود، ان کا معاشرے میں رہنا، ان کا سماج میں رہنا، یہ باعث رحمت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، لوگوں، تمہارے درمیان جو کمزور پائے جاتے ہیں، تمہارے درمیان جو ضعیف پائے جاتے ہیں، تمہارے درمیان جو نادار پائے جاتے ہیں، ان کے وجود کو بوجھ مت سمجھو، ان کا وجود تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تمہیں مدد مل رہی ہے اور جو تمہیں رزق مل رہا ہے، وہ تمہارے ان غریبوں کے صدقے مل رہا ہے، وہ تمہارے ان ناداروں کے صدقے مل رہا ہے۔ اکثر مالدار جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے معصیت کے کام کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، مال و دولت کی وجہ سے عیاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ یہ غریب ہیں یا نادار ہیں جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں عذاب الہی کو روکے رکھتی ہیں۔ اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ لوگوں، تمہارے درمیان جو کمزور پائے جاتے ہیں، جو نادار پائے جاتے ہیں، جو ضعیف پائے جاتے ہیں، ان کے وجود کو بوجھ مت سمجھو، ان کا وجود تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، معاشرے کے جو غریب پائے جاتے ہیں، معاشرے کے جو نادار ہوتے ہیں، معاشرے کے جو ضعیف ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کے دکھ درد کو سمجھنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے، غور کرنے کی، یہ دعا ہم بار بار پڑھتے ہیں لیکن یہ دعا غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، پروردگار میں تجھ سے اچھائیوں کی توفیق مانگتا ہوں، اچھے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور پروردگار میں برائیوں کے چھوڑنے کی میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے یہ بات مانگتا ہوں کہ میرے اندر برائیاں نہ رہیں، وحب المساکین، اور تیسری چیز، اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، غریبوں کی محبت مانگتا ہوں،
ناداروں کی محبت مانگتا ہوں، ضعیفوں کی محبت مانگتا ہوں۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، دعاؤں میں جو چیز مانگی جانی چاہیے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان غریبوں کی محبت مانگے، غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کرے۔ غار حرا میں جب سب سے پہلے وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خدشہ لاحق ہوا، اپنی جان کا خوف لاحق ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کہا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کے سلسلے میں ڈر لاحق ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کے سلسلے میں خدشہ لاحق ہو رہا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے مجھے اپنی جان کا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جو الفاظ کہتے وہ کیا کہتے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی جان کا اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھا کر لوگوں کا بوجھ اٹھا کے دیتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور معاشرے کے اندر کوئی ایسا نادار ہے، ناکارہ ہے جو کمانے کے قابل نہیں ہے، ایسے آدمی کو آپ کما کے دیتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اگر کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ایسے مصیبت زدہ انسان کی آپ مدد کرتے ہیں۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ معاشرے کے جو غریب ہیں، معاشرے کے جو نادار ہیں، معاشرے کے جو ضعیف ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت ہی مثالی۔ حضرات، بڑا انسان وہ ہے، معاشرے میں بڑا انسان وہ ہے جسے معاشرے کے غریب لوگ بڑا کہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جسے معاشرے کے غریب لوگ بڑا کہیں، اور جس انسان کو غریب نظر ہی نہ آئے، جس انسان کی نظر میں غریب لوگ غریب ہی نہ سمجھے، ایسا انسان اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھے، بڑائی اس کا نام ہو نہیں سکتی۔ اس کا نام غرور ہے، اس کا نام تکبر ہے، اس کا نام گھمنڈ ہے۔ سچی بڑائی یہ ہے، اور حقیقت میں بڑائی یہ ہے، بڑا انسان وہ ہے انسان غریبوں کو چاہے، غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کرے، ان کے کام آنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھیے، آپ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل قدر اور مالدار صحابہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف آپ کو بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی جیسے غریب اور نادار صحابہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طرف مالدار صحابہ ہیں، صاحب اثر و رسوخ صحابہ ہیں، اور دوسری طرف وہیں بالکل غریب اور نادار صحابہ۔ اور سبحان اللہ، ان غریب صحابہ کو، ان نادار صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی قربت حاصل تھی، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غریب صحابہ کی اتنی ہی عزت کرتے تھے جتنا کہ مالدار صحابہ کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی بھی مال کی بنیاد پر، پیسوں کی بنیاد پر صحابہ کے درمیان تفریق نہیں کی، صحابہ کے درمیان امتیاز نہیں کیا مال کی بنیاد پر، نہ ہی حسب و نسب کی بنیاد پر، نہ ہی خاندان کی بنیاد پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص محترم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص معزز تھا جس کے پاس ایمان، جس کے پاس اخلاق ہو، جس کے پاس غیر معمولی یقین ہو، بھلے سے وہ پیسوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کتنا غریب اور کنگال کیوں ہو۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ عہد نبوی میں ایک حبشی النسل خاتون تھی، کالی کلوٹی خاتون، جو مسجد نبوی میں صفائی کا خیال کیا کرتی تھی، مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اچانک اس کا رات میں انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے فوراً تدفین کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ اس سے آپ کے آرام میں خلل ہوگا، آپ کو پریشانی ہوگی، اس لیے رات ہی میں اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کر دی۔ صبح ہوئی، وہ خاتون نظر نہیں آئی، وہ عورت نظر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، وہ خاتون کہاں ہے جو اس مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، رات اچانک اس کا انتقال ہو گیا، رات ہی میں ہم نے اس کی تدفین کر دی، اور ہم نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ آپ کے آرام میں اس سے خلل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے بقی قبرستان گئے اور جا کر کہا دلونی علی قبریہ، مجھے اس کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ قبر بتائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی۔ اس طرح اس خاتون کی اہمیت کا احساس دلا۔ اور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی قیمت تھی، لوگوں کی جو قیمت تھی وہ کس بنیاد پر تھی؟ ایمان کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر، نہ کہ مال اور دولت کی بنیاد پر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ایک غریب، ایک مالدار، ایک 2-3 دن آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ سوکار صاحب کہاں چلے گئے تھے، نظر نہیں آ رہے، بہت دن ہو گئے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں۔ ایک مالدار آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو آپ پوچھ لیتے ہیں، لیکن وہی ایک غریب بیچارہ آپ کی نظروں سے کئی دن اوجھل رہتا ہے، یہ غریب آپ کی نظروں سے کئی دنوں تک نظر نہیں آتا آپ کو، ہمیں کبھی پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی کہاں چلے گئے تھے، بہت دن سے نظر نہیں آ رہے، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہم پوچھتے ہیں۔ لیکن یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ ایک معمولی خاتون، ایک حبشی و نسل خاتون تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا معاملہ کیا ہوا۔ حضرات عہد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کا جو طبقہ تھا، غلام، یہ جو طبقہ تھا، اس طبقے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس طبقے کے ساتھ زمانے جاہلیت سے بڑا ظلم کیا جاتا تھا، بڑا ستم ڈھایا جاتا تھا، بڑا رگڑا جاتا تھا، بڑا کچلا جاتا تھا ان لوگوں۔ اور جیسے جانور ہوتے ہیں، بیل گائے جیسے بازاروں میں بیچے اور خریدے جاتے ہیں، ویسے ہی سامان تجارت کے طور پر ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ بڑا مثالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ان کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانت الامة من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، اچانک ایک لونڈی آتی جس پر ظلم کیا گیا ہوتا، وہ اپنی تکلیف کی شکایت کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستین پکڑ کر کہتی کہ اللہ کے نبی میری شکایت سنیے، میری بات سنیے، میری پریشانی کو دور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کی شکایت کو سنتے، اس کے مسئلے کو حل کرتے، اس کی شکایت کو دور کرتے اور اس کے مسئلے کو حل کر کر نکل جاتے۔ کیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ جن غلاموں کی جانب، جن لونڈیوں کی جانب کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، جن کا معاشرے میں کوئی نام نہیں تھا، جن کا سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک بڑا مثالی تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا کوڑے سے، پیچھے سے آواز آئی اے ابو مسعود، اے ابو مسعود ہوشیار۔ ابو مسعود کہتے ہیں میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے، اپنے غلام کو پیٹ رہے ہو، یاد رکھنا تمہیں اس غلام پر جتنا اختیار حاصل ہے، جتنی قدرت حاصل ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اس غلام پر اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ تم پر اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ تم پر اختیار ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر میں کانپ اٹھا، یہ جملہ سن کر میں سہم گیا۔ کہا اے اللہ کے نبی اس وقت میں عہد کرتا ہوں کہ اس غلام کو میں آج کے بعد کبھی نہیں ماروں گا، آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس غلام کو نہیں ماروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بھی انہیں تسلی نہ ہوئی، اتنا کہنے کے بعد بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تشفی نہ ہوئی، اطمینان نہیں ہوا۔ پھر کہا هو للہ حر،
هو للہ حر، اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے کہ میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا، آپ گواہ رہیے کہ میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تعتق لمستک النار، اے ابن مسعود اگر تم آج اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو تم نے اپنے غلام کو جو کوڑے لگائے تھے، تم نے اپنے غلام کو جو کوڑے مارے تھے، اس کوڑوں کے بدلے ہو سکتا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ چھو۔ اللہ، کیسے تھے ہمارے نبی، کیسے تھے ہمارے پیغمبر، تمام کمزور لوگوں کے حقوق کے نگہبان اور محافظ بن کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لشیء قط اف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور ان 10 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں۔ غور کیجئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے، ننھے سے بچے، معصوم سے بچے، ان کی ماں نے بچپن ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر چھوڑ دیا اور کہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ انس میرا بیٹا، یہ آج سے آپ کا خادم ہے، یہ آج سے آپ کی خدمت کرے گا۔ تو بچوں کا معاملہ یہ ہے، بچپن میں کوئی چیز آپ لانے کے لیے ان کو باہر بھیجتے ہو، جب وہ بچہ باہر جاتا ہے اپنی ہم عمر بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے۔ آپ گھر میں اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بچپن میں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور یقیناً ہوئی ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، معاشرے کے چھوٹے بچوں کے ساتھ مارنا، ڈانٹنا، غصہ کرنا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو اف تک نہیں کہا۔ تبھی تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میرا غلام ہوتا ہے، میرا نوکر ہوتا ہے، میرا خادم ہوتا ہے، میرے انڈر میں کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اس کی غلطی پر میں کہاں تک معاف کروں، کتنے مرتبہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں کم از کم 70 مرتبہ تو معاف کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ آج جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا معاملہ، آج ہمارا سلوک ہمارے ماتحتوں کے ساتھ، ہمارے غلاموں کے ساتھ، ہمارے نوکروں کے ساتھ، ہمارے خادموں کے ساتھ، ہمارے گھر میں جو بھی کام کرنے کے لیے آتا ہے یا آتی ہے، اس کے ساتھ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے، اس کے ساتھ آج ہمارا سلوک کیسا ہے، اس کے ساتھ آج ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اسے ڈانٹتے نہ ہوں، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اسے غصہ نہ کرتے ہوں۔ بعض تو ایسے ہیں جو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے کمزور اور ناداروں کا اتنا خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں چل رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حکم وصیت کا حکم رکھ رہا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا، اور تمہارے جو ماتحتین ہیں، تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے جو خادم ہیں، تمہارے جو انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کی نگہبانی کرنا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان پر ستم نہ ڈھانا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے جو غریب ہیں، معاشرے کے جو نادار ہیں، جو ضعیف ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اس نکاح کو، اس دعوت کو، اس ولیمے کو، اس دسترخوان کو سب سے بدترین دسترخوان قرار دیا، جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو، اس ولیمے کو، اس دعوت کو، اس دسترخوان کو
سب سے بدترین دسترخوان قرار دیا جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو آنے سے روکا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہا من یأباها ویمنعها من یأتیہا، کہ سب سے بدترین دسترخوان وہ ہے، سب سے بدترین دعوت وہ ہے، سب سے بدترین نکاح وہ ہے، سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو آنا نہیں چاہتے، جو آنا نہیں چاہتے ان کو بلایا جاتا ہے، اور جو آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے۔ جو آنا نہیں چاہتے ہیں ان کو بار بار بلایا جاتا ہے، اور جو آنا چاہتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ایک مالدار ہے، پیسے والا ہے، سیاسی شخص ہے، معاشرے میں اثر و رسوخ ہے، معاشرے میں بڑا نام ہے اس کا، سماج میں اچھا اس کا ایک اثر و رسوخ اس کا پایا جاتا ہے، بھلے سے ہماری اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بڑا مصروف شخص ہے، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، ہم اس کو انوائٹ کرتے ہیں، ہم اس کو بلاتے ہیں، وہ معذرت کرتا ہے، میں نہیں آ سکتا، میں بزی ہوں، میں مصروف ہوں، وہ معذرت کرتا ہے۔ ہم بار بار اس کو دعوت دیتے ہیں، ہم بار بار اس کو بلاتے ہیں، ہم بار بار اس کو کال کرتے ہیں، اور وہ بار بار جو ہے معذرت کرتا ہے۔ ہم اس کو بار بار انوائٹ کرتے ہیں، اس کے آنے کا تیقن لیتے ہیں، آپ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اب آ رہے ہیں تو کب آ رہے ہیں؟ ہم آپ کے لیے یہ انتظام کیے ہیں، ہم آپ کے لیے وہ کیے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں؟ ہم ساری چیزیں اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہی ایک غریب ہے، معاشرے کا ایک غریب ہے لیکن کم حیثیت والا ہے، بھلے سے ہمارے رشتہ دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غریب ہے، نادار ہے، پیسے والا نہیں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے آپ کی اور میری دعوت کا کہ کب مجھے رخصہ آئے گا، کب مجھے بلاوا آئے گا، کب مجھے دعوت آئے گی، کب مجھے انوائٹ کیا جائے گا، کب مجھے فون آئے گا، لیکن کوئی اس کو یاد نہیں کرتا، کوئی اس کو بلاتا نہیں، کوئی اس کو پوچھ کے دیکھتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت کو، ایسے نکاح کو، ایسے ولیمے کو اور ایسے دسترخوان کو سب سے بدترین دسترخوان قرار دیا جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو بلایا نہیں جاتا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے آغاز میں جن باتوں کی تعلیم دی گئی ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی دی گئی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو مت جھڑکیے، مانگنے والے کو مت ڈانٹیے، مانگنے والے کو دھتکاریے مت، سائل کو غصہ مت کریے۔ آج ضرورت ہے میرے بھائی، آج بہت ضرورت ہے ایسے غریب، ایسے نادار، ایسے ضعیف اور ایسے کمزوروں کا خیال رکھا جائے، خصوصاً ایسے غریب جو ہمارے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، جو ہمارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جو ہمارے نوکر ہیں، جو ہمارے خادم ہیں، جو ہمارے خدمت گزار ہیں، اور اسی طرح سے ایسے غریب جن سے ہماری رشتہ داری، جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، خیرات کسی ایک عام آدمی کو دیا جائے تو ایک ثواب، ایک صدقہ ہے، ایک عام صدقہ ہے، کسی ایک عام غریب کو دیا جائے تو اس صدقے کا ایک ثواب ہے، لیکن وہی صدقہ، وہی خیرات کسی ایسے غریب کو دی جائے جس سے ہماری رشتہ داری بھی ہے تو ثواب دگنا، دوہرا اجر ہے۔ کیوں؟ ایک تو غریب سے ہمدردی کرنے کا ثواب، اور دوسرا جو ہے رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب، رشتہ داری کو قائم کرنے کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب۔ آج ضرورت اس بات کی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال سے، دولت سے، پیسوں سے نوازا ہے تو ہم ایسے غریب رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، خاص طور پر اس مبارک مہینے میں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تکبر کے، گھمنڈ کے، فخر کے جذبے کو ختم کریں اور معاشرے کے جو غریب ہیں، نادار ہیں، ضعیف ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ مثالی سلوک کریں۔ یہی اچھے انسان کی علامت ہے، یہی اچھے مومن کی علامت ہے، یہی ایک اچھے مسلمان کی علامت ہے، یہی ایک اچھے کردار کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں معاشرے کے جو غریب ہیں، خصوصاً ایسے غریب
جو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں مسجد کے ذمہ داران کی جانب سے ایک اعلان مجھ سے کہا گیا ہے کہ کریں۔ دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں جو آپ کے امام صاحب ہیں جو تراویح پڑھا رہے ہیں اور اسی طرح مؤذن صاحب ہیں، ان کو خصوصی ہدیہ سال بھر میں صرف ہم ایک ہی مرتبہ ایک خصوصی ہدیہ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں۔ تو آپ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، بہت ہی کم دن بچے ہوئے ہیں، لہذا آپ امام صاحب کا اور مؤذن صاحب کا خاص خیال رکھیں۔ یہ دیکھیے سال بھر یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، سال بھر گرمی سردی بارش ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کا یہ حق بنتا ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ عام طور پر سال میں ایک ہی مرتبہ ان کی جانب توجہ دی جاتی ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں اور خود خواتین سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حافظ صاحب کا اور مؤذن صاحب کا خصوصی تعاون فرمائیں، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے انفاق کو قبول فرمائیں، آپ کے خرچ کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہدیوں کا، آپ کے تحفے تحائف کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں کفارۃ المجلس پڑھتے ہوئے اٹھ جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔